رمضان کا مہینہ یہی ٹریننگ ہمیں دیتا ہے میرے پیارے ساتھی. اور بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو بھوکے اور پیاسے رہنے کا مطلب سمجھتے ہیں رمضان کا مہینہ. بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے رمضان کا مطلب بھوکے رہنا ہے, پیاسے رہنا. معاف کیجئے, ہمارے بھوکے رہنے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں, نہ ہمارے پیاسے رہنے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں. وہ تو میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ روزہ ہم اپنے فائدے کے لیے رکھتے ہیں, اس میں ہمارا فائدہ ہے, اس میں اللہ کا نعوذ باللہ کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر کے بھی جھوٹ بول رہے ہیں, رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر کے بھی ہم غیبت کر رہے ہیں, چغلی کر رہے ہیں, لوگوں کی عزت و آبرو پر حملہ کر رہے ہیں, تو معاف کیجئے, ہمیں اور آپ کو بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی مطلب نہیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به, جو روزہ رکھ کر کے, جو 15 گھنٹے بھوکے اور پیاسے رہ کر کے بھی جھوٹ بولتا ہو, غلط کام کرتا ہو, غلط باتیں منہ سے نکالتا ہو, فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے وہ اپنا کھانا چھوڑ دے, اپنا پانی چھوڑ دے, اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کم من صائم لیس له من صیامہ الا الجوع, کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ روزہ رکھنے کے باوجود ان کے نام اعمال میں ایک روزہ بھی نہیں لکھا جاتا, بھوک اور پیاس کے علاوہ ان کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا. وکم من قائم لیس له من قیامہ الا السحر, اور کتنے راتوں کو جاگ جاگ کر کے عبادت کرنے والے لوگ ہیں, ان کے نام اعمال میں ایک رات کی تہجد یا ایک رات کی تراویح بھی نہیں لکھی جاتی, ان کے نام اعمال میں صرف رات کو جاگنا لکھا ہوتا ہے. تو رمضان میں اپنی نیت کو درست کر لو میرے بھائی. اور اپنے نوجوان ساتھیوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا, ہو سکے, پاسبل ہے اگر ہم اور آپ چاہیں تو, ہو سکے تو ایک مہینہ تھوڑا موبائل سے دوری بنا کے رکھو. اس موبائل نے, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اس موبائل نے آج ہماری نیکیوں کو برباد کر دیا ہے, حاجیوں کے حج برباد کر دیا ہے, عمرے کرنے والوں کے عمرے برباد کر دیا ہے, صدقہ خیرات کرنے والوں کے صدقہ خیرات کو اس موبائل نے آج برباد کر دیا ہے. آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ آئیے میں ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں, حدیث سن لیجیے, آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ موبائل کس طریقے سے ہماری نیکیوں کو کھا رہا ہے. ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے, حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِہَامَةَ بِيضًا, میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کی پہاڑیوں کے برابر نیکی لے کر کے آئیں گے. نبی نے نیکی کا نام نہیں لیا, پہاڑوں کے برابر نیکی لے کے آئیں گے. اب جتنی نیکی ہم اور آپ جس کو نیکی سمجھتے ہیں اس کو آپ یہاں پہ مینشن کر دیجئے, ذکر کر دیجئے. نماز ہے, روزہ ہے, تلاوت ہے, اللہ کا ذکر ہے, صدقہ خیرات ہے, حج ہے, عمرہ ہے, پہاڑوں کے برابر نیکی لے کر کے آئے گا. وَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا, پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئے گا, لیکن اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا, ہوا کی طرح اڑا دے گا. اس کی ایک نیکی بھی اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں کی جائے گی. صحابہ ڈر گئے, پہاڑوں کے برابر نیکی لے کے آ رہا اور ایک بھی نیکی اس کے کام نہیں آ رہی. صحابہ ڈر گئے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا اے اللہ کے نبی صفہم لنا وجلہم لنا, اے اللہ کے نبی ان بد نصیبوں کے بارے میں آپ کھل کر کے بتا دیجئے. وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئیں گے مگر ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا. اے اللہ کے نبی آپ کھل کر کے بتا دیجئے تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں. صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہوں گے, ذرا بتا دیجئے تاکہ ہم ان کے اوپر فتویٰ لگا دیں. آج ہمارا اور آپ کا مزاج کیا ہے, ہم دوسروں پر فتویٰ لگاتے ہیں, پہلے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ہمیں توفیق نہیں ملتی, ہم دوسروں پر فتویٰ لگاتے ہیں. صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی ہمیں بتائیے ہم ان میں سے نہ ہو جائیں. آپ نے فرمایا وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے,
وہ تم ہی میں سے ہوں گے اور تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری ہی نسل سے ہوں گے، تمہاری طرح نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، صدقہ خیرات بھی کریں گے، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها۔ بس ایک بات کی کمی ہوگی، بس ایک چیز کی کمی ہوگی، جب وہ اکیلے میں ہوں گے، جب وہ تنہائی میں ہوں گے، جب وہ خلوت میں ہوں گے تو وہ حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے، وہ ناجائز کام کریں گے، وہ آنکھوں کا زنا کریں گے، وہ ہاتھوں کا زنا کریں گے، وہ ناجائز اور حرام کام کریں گے۔ وہ بظاہر تو بڑے نیک ہوں گے، بظاہر تو بڑے روزے دار ہوں گے، وہ لوگوں کے سامنے تو بہت نیک اور بہت پرہیزگار ہوں گے، لیکن اکیلے میں ان سے بہت سارے گناہ سرزد ہوں گے۔ آج موبائل نے اسی مقام پر ہم کو لا کے کھڑا کر دیا ہے میرے بھائی۔ رات کے 12 بجے نوجوان لڑکا کھیتوں میں نکل کر کے کس سے بات کر رہا ہے کیا ہم نہیں جانتے؟ رات کو 2 بجے جوان لڑکی کسی سے چپکے چپکے فون پر بات کر رہی ہے، کس سے باتیں کر رہی ہے ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس موبائل نے آج بچوں سے ان کا بچپن چھین لیا۔